بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے گفتگو کے لیے، بڑی معروف کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اور اس کتاب کا انسانی تاریخ اور تہذیب کے اوپر غیر معمولی اثر ہے۔ اس کتاب کا نام ہے اوریجن آف سپیشیز۔ اس کو لکھا ہے چارلس ڈارون نے۔ یہ کتاب بڑی کتاب ہے، اور میں نے کیوں کہا ہے کہ اس نے انسانی تاریخ اور تہذیب کو غیر معمولی طور پہ متاثر کیا ہے، کیونکہ جب سے یہ کتاب چھپی ہے 1859، اس کے بعد سے دنیا سوچ کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک وہ لوگ جو اہل مذہب ہیں، اور ایک دوسرے وہ جو کہ مذہب بیزار ہوئے ہیں۔ مذہب بیزار لوگ یہ کہتے ہیں کہ چارلس ڈارون کی اس کتاب کے بعد اب ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اس کتاب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا تھا، اور آج جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ کیسے وجود میں آیا تھا، لہٰذا ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اس بات سے اختلاف ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا موضوع نہ مذہب ہے نہ خدا بیزاری ہے۔ یہ تو ایک سائنسدان، ایک نیچرلسٹ کی جو تحقیق ہے اس کا نچوڑ ہے۔ بعد میں لوگوں نے اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا، یہ ایک بات کی بات ہے۔ آج ہماری بحث اس موضوع پہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم کسی وقت اس موضوع پہ بھی بحث کریں گے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اوریجن آف سپیشیز کے اندر کیا ہے۔ دراصل عزیزان من، جو اوریجن آف سپیشیز جس کو چارلس ڈارون اور ویلس کے جو سمندری سفر تھے، ان سمندری سفروں میں وہ دنیا کے مختلف حصوں میں گئے۔ وہاں انہوں نے مختلف انواع کو، مختلف اقسام کا مطالعہ کیا، پرندوں میں بھی، پودوں میں بھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے جو مشاہدات تھے، جو تجربات تھے، اس کا نچوڑ اس کتاب اوریجن آف سپیشیز کے اندر بیان کیا۔ اس کتاب کے ٹوٹل 15 ابواب ہیں۔ پہلے 5 ابواب اصل میں اس تھیری کو، جو تھیری آف ایوولوشن کہلاتی ہے، ارتقاء زندگی کی تھیوری کہلاتی ہے، اس کا بیان ہے۔ باقی کے جو اس کے ابواب ہیں وہ اصل میں اس تھیوری کی ڈیفیکلٹیز، اس پہ ہونے والے اعتراضات کے جواب کے بارے میں ہے، اور آخری جو 15واں اس کا باب ہے وہ اس کی جو کنکلوژن ہے، جو اس کی آخر میں جو اس کا نتیجہ ہے، اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے۔ اصل میں ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے انسانوں کے لیے ایک معمہ رہا ہے کہ زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آج جو زندگی ہمارے سامنے ہے، جس کے اندر ہم انواع و اقسام کو دیکھتے ہیں، یعنی انواع بہت سی اسپیشیز ہیں، اور ہر اسپیشی کے اندر مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ کیسے مارز وجود میں آئیں، اور اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اس کے بارے میں عام طور پہ 2 تھیوریز پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ جو ارتقاء کی تھیوری ہے، اور دوسری پیدائش کی تھیوری ہے۔ یعنی پیدائش کی تھیوری جس کے عام طور پہ اہل مذہب جس کے حامل ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج کل یا ہمارے سامنے جتنی بھی انواع ہیں، اقسام ہیں، یہ پہلے دن سے ایسے ہی پیدا کی گئی تھی، اور یہ ایسے ہی ہیں۔ جبکہ جو نظریہ ارتقاء ہے، جو تھیوری آف ایوولوشن ہے، جو اس کتاب میں بیان کی گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی ارتقاء پذیر ہوئی ہے۔ زندگی کی ابتدا بالکل ایک سادہ شکل سے ہوئی ہے، پانی میں ہوئی ہے، ایک جرثومے سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد بتدریج جو زندگی ہے وہ کمپلیکس ہوتی چلی گئی ہے۔ وہ ایک سادہ جرثومے سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کمپلیکسٹی، لائف کمپلیکس ہوتی گئی ہے، اور پھر ارتقاء پذیر ہونے کے بعد زندگی آج ہمارے سامنے وجود میں آئی ہے۔ اور جو زندگی آج جن جن شکلوں میں ہمارے سامنے ہے، زندگی نے یہ سفر ہزاروں کروڑوں سالوں میں طے کیا ہے۔ اور جس اصول کے اوپر زندگی کا ارتقاء ہوا ہے، اس کو نیچرل سلیکشن کہتے ہیں، قدرتی انتخاب کا اصول کہتے ہیں۔ یعنی قدرتی انتخاب کا اصول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ انواع و اقسام جو اپنے ماحول سے بہترین مطابقت رکھتی تھیں وہ باقی رہیں، اور جو مطابقت نہیں رکھتی تھیں وہ مٹتی چلی گئی۔ جو نیچرل سلیکشن کا اصول ہے، جس کو سروائیول آف دا فٹسٹ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اب سروائیول آف دا بیسٹ بھی کہتے ہیں، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کس طرح سے ارتقاء پذیر ہوئی ہے،
اور آج جو ہمارے سامنے مختلف انواع ہیں، مختلف اقسام ہیں، وہ کیسے وجود میں آ گئی ہیں۔ جو کتاب کا پہلے ابواب ہیں، یعنی پہلا باب جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ڈومیسٹیکیشن ہوئی، کس طرح سے پلانٹس اور اینیمل، جو جانور اور پودے ہیں، ان کو ڈومیسٹیکیٹ کیا گیا، اور کس طرح سے پیوند کاری کر کے، یعنی اس میں کبوتروں کا، گھوڑوں کا اور دوسرے پرندوں کا ذکر ہے، جس میں مصنف نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح پیوند کاری کے ذریعے سے کبوتروں کی مختلف اقسام حاصل کی گئیں، گھوڑوں کی مختلف اقسام حاصل کی گئیں، دیگر پرندوں کی اقسام حاصل کی گئیں، اور بعد میں مصنف نے یہ بتایا ہے کہ اگر انسان خود پیوند کاری کے ذریعے سے یہ تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے تو قدرت یہ تبدیلیاں پیدا کیوں نہیں کر سکتی۔ تو کس طرح سے قدرت نے خود یہ تمام تبدیلیاں بروئے کار لائی قدرت، اور کس طرح سے پھر مختلف انواع جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی کی جو ابتدا اور ارتقاء ہے وہ ایک پیڑ کی شکل میں ہے۔ جیسے آپ ایک بیج لگاتے ہیں، پیڑ کی پہلی شاخ نکلتی ہے، تنا نکلتا ہے، پھر اس کے اندر شاخیں نکلتی ہیں، اور پھر شاخوں سے شاخیں نکلتی چلی جاتی ہیں، لیکن ہر شاخ جو ہے وہ دوسری شاخ کے ساتھ اور سب پھر بنیادی طور پہ تنے سے جڑے ہوتے ہیں۔ تو زندگی کی جو ارتقاء ہے وہ اس طرح ہوا کہ زندگی ایک سادہ جسومے سے شروع ہوئی، ارتقاء پذیر ہوئی، اس کے بعد پھر زندگی اس طرح آگے بڑھی کہ کچھ ایسے جاندار ہیں جو پانی میں رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو فضا میں اڑتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہر جو رینگنے والے جانور ہیں ان کے اندر مختلف انواع پائی جاتی ہیں، اور ہر نوع کے اندر مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو پرندے ہیں ان میں بہت ساری انواع ہیں، اور ہر نوع کے اندر مختلف اقسام ہیں۔ اسی طرح 2 ٹانگوں پہ چلنے والے جو جاندار ہیں ان کی بھی مختلف انواع بھی ہیں اور ان کی اقسام بھی۔ اسی طرح پانی کے اندر جو جاندار رہتے ہیں ان کی بھی مختلف انواع بھی ہیں اور اقسام بھی ہیں۔ اسی طرح کچھ جاندار ایسے ہیں جو پانی میں بھی رہتے ہیں اور خشکی میں بھی رہتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو اڑتے بھی ہیں اور بھاگتے پھرتے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پر ہیں لیکن وہ اڑ نہیں سکتے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگیں بھی مارتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا جو ارتقاء ہوا ہے یہ قدرتی انتخاب اور نیچرل سلیکشن کے اصول پر ہوا ہے۔ مصنف ہمیں یہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ زندگی کس طرح سے ارتقاء پذیر ہوئی ہے، اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہر نوع دوسری نوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور پیچھے کامن انسیسٹرل بیسز ہیں۔ مثلا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ انسان ہیں، بندر ہیں، آپ کے چمپینزین ہیں، گوریلاز ہیں، ان کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے، لیکن یہ مختلف انواع ہیں، یہ اسپیشیز ڈیفرنٹ ہیں۔ اگر اس کی ریزن ان میں جو سملیرٹیز پائی جاتی ہیں، جو مماثلتیں پائی جاتی ہیں، اس کی وجہ کامن انسیسٹرل بیسز ہیں کہ پیچھے ان کی جو جس شاخ سے یہ نکلے ہیں وہاں پر کچھ کامنالٹیز ہیں، اور بعد میں پھر یہ مختلف شاخوں میں بدل گئے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر پھر یہ مختلف نوع ہیں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان اور بندر ایک ہیں یا گوریلا ایک ہیں، ان کے درمیان مماثلتیں ضرور ہیں، لیکن گوریلا ایک اور نوع ہے، بندر ایک اور نوع ہے، ہم ایک اور سپیشی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سپیشیز ہے اور سپیشیز کے اندر ٹائپس ہیں، اقسام ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں بطخ اور مرغی ہے، کیا آپ اس کو 2 اقسام کہیں گے یا 2 انواع کہیں گے؟ سر 2 انواع کہیں گے، کیونکہ مرغی کو ہم جانتے ہیں وہ کس طرح مختلف ہے، اور پھر مرغیوں کی آگے اقسام کتنی ساری ہیں۔ تو یہ پہلے حصوں کے اندر اس طرح سے تھیوری آف ایوولوشن بتایا گیا ہے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے زندگی ارتقاء پذیر ہوئی ہے۔ بعد کے جو اس کے ابواب ہیں، یعنی باب 6 سے لے کر باب 14 تک، اس پہ اس تھیوری کی ڈیفیکلٹیز بیان کی گئی ہیں اور اس پہ ہونے والے اعتراضات بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا اس کے اندر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر زندگی ارتقاء پذیر ہوئی ہے تو جو درمیان کی شکلیں تھیں وہ کہاں چلی گئی ہیں، وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ یعنی پانی سے نکلنے کے بعد سے لے کر اڑنے تک کے درمیان بھی حالتیں ہوں گی، وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اس کا جواب مصنف نے یہ دیا ہے کہ چونکہ ارتقاء بہت سست روی کے ساتھ ہزاروں سالوں پہ اوپر وہ مشتمل ہوتا ہے،
اور اس درمیان میں نیچرل سلیکشن یا قدرتی انتخاب کا اصول یہ بتاتا ہے کہ جو ناقص ہے وہ مٹ جاتا ہے، جو نقائص سے پاک ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو وہ درمیان کی حالتیں جو ناقص تھیں وہ باقی نہ رہیں، وہ ختم ہو گئیں، وہ مٹ گئیں، باقی صرف وہ رہے جو ہر لحاظ سے مکمل تھے۔ پھر یہ ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ صرف انواع کا ارتقا ہوا ہے، بلکہ جو اعضاء ہیں، جو آرگنز ہیں، مثلا آنکھ ہے، یہ اس وقت دنیا میں بہت ساری اقسام میں پائی جاتی ہے، بہت ساری ارتقائی حالتوں میں پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو انسانی آنکھ ہے وہ سب سے بہترین آنکھ نہیں ہے، کیونکہ اس کی کچھ حدود ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جانوروں میں ایسی آنکھیں ہیں جو کہ بہت زیادہ بہتر پرفارمنس دیتی ہیں، فنکشنالٹی دیتی ہیں انسانی آنکھ کے نسبت۔ تو جو نہ صرف انواع اور اقسام ارتقا پذیر ہوئی ہیں ماحول کے مطابق، بلکہ جو آرگنز ہیں، جو اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہیں، کان ہیں، اور دوسری جو اعضاء ہیں جو آپ کے انٹرنل آرگنز ہیں، وہ بھی سارے ارتقا پذیر ہوئے ہیں۔ تو ایک ارتقاء کا عمل ہر جگہ کے اوپر جاری رہا ہے۔ پھر اس کتاب کے اندر جو بہت خوبصورت تذکرہ ہے، جس طرح میں نے انواع اور اقسام کا کہا ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہے لیکن بہت خوبصورت ہے۔ اس طرح ہائبرڈ آپ کو نظر آتی ہیں، مختلف اقسام جو دو طرح کی ہیں، وہ بہت اچھا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ ایسی جس طرح عادت ہے اور جبلت ہے، اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں کہ عادت اور جبلت میں کیا فرق ہے اور جبلت کیا چیز ہے، تو اس میں کچھ تذکرے ایسے ہیں وہ اتنے دلچسپ ہیں۔ مثلا اس میں چیونٹیوں کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ دوسری چیونٹیوں کو اپنا بچپن میں غلام بنا لیتی ہیں اور پھر ان کو استعمال کرتی ہیں اپنے کام کے لیے۔ جو اینیمل ورلڈ ہے، جو انسیکٹ کی دنیا ہے، اس میں یہ والی چیز مجھے لگی کہ انسانوں کے اندر بھی یہ خصلت موجود ہے، شاید یہ وہیں سے آئی ہے۔ پھر اس کے اندر ایک ایسے پرندے کا ذکر ہے جو دوسروں کے گھونسلوں میں انڈے دیتا ہے، اور جب اس کے بچے نکلتے ہیں تو جو اصل میں مالک ہوتے ہیں اس گھونسلے کے، اس بچوں کو وہ باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ ذرا ایسا خصلتیں ہمیں اپنی دنیا میں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ایک تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کتاب میں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ آپ کو اس کا ایویڈنس کی جو ارتقا ہوا ہے یہ فوسلز کی شکل میں ملتا ہے۔ فوسلز کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو کہ پتھر ہو جاتی ہے، زمین کے اندر کہیں دب جاتی ہے، فوسلائزیشن پورا علم ہے، اس کو اب انشاءاللہ ہم کسی وقت گفتگو کریں گے۔ اب جو فوسلز ہیں، یہ جو اس کا ارتقاء کا جو ایویڈنس ہے، جو ثبوت ہے، یہ آپ کو آپ کی زمین کے اندر ملتا ہے۔ تو زمین میں جو جیولوجی کا جو علم ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ زمین کی مختلف تہیں ہیں، اور اگر ان تہوں کو کھودا جائے، ذرا ابھی جیولوجی کا علم اتنا اس لیول تک نہیں پہنچا اور ہمارے پاس جیولوجیکل ایویڈنس کم ہے، اس لیے اس تھیوری کے جو ثبوت میں چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت پیش نہیں کی گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس تھیوری کو پیش کیے ہوئے بہت سال ہو گئے ہیں، بہت سارے نئے علوم ہمارے سامنے آ گئے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے اوریجن آف اسپیشیز، یہ میرے خیال میں ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو خدا سے دور نہیں لے جاتی۔ میں نے اس کو پڑھا ہے اور اس کو بار بار پڑھا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ارتقاء کا عمل جس قدر باریک ہے، جس قدر سسٹمیٹک ہے، جس قدر فائن ہے، جس قدر پریسائز ہے، جس قدر شاندار ہے، یہ کسی ایسی ہستی کا کام ہے جو بہت ہی باریک بھی ہے۔ یہ ایک ایسی ہستی کا کام ہے جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میرا تو ایمان پختہ ہوا ہے۔ اب وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوا ہے ان کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کتاب کے اندر بہت سارے اسباق ہیں۔ تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سائنس کے طالب علم ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو موقع ملے تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ امید ہے کہ آپ کو اوریجن آف اسپیشیز کا یہ ریویو پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔